آسٹریلیا کا کلعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ آسٹریلوی حکومت نے کلعدم BLA کے 3 کارندوں پر مالی پابندیاں لگا دی۔ کلعدم BLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک کی قید ہو سکتی ہے۔ کلعدم BLA پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی۔ دہشت گرد تنظیم نے پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ BLA پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی۔ ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا، آج ہمیں ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے امید ہے ایران کی جانب سے مذاکرات کو سنجیدہ انداز میں آگے بڑھایا جائے گا۔ آج ایران کو ہرمز کنٹرول کرنے دیا تو کل مزید ملک سمندری راستے کنٹرول کریں گے۔ ایران متحدہ عرب امارات کو ہمسایہ نہیں بلکہ دشمن ٹھکانہ سمجھتا ہے۔ رکن ایرانی پارلیمان علی قزریان کا کہنا ہے UAE نے ایران کے خلاف جنگ میں عسکری اور انٹیلیجنس تعاون فراہم کیا۔ اماراتی طیاروں نے نشانات مٹا کر براہ راست ایرانی سرزمین پر حملے کیے۔ امریکی بحریہ کا ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ، 1 اہلکار جاں بحق، 9 زخمی، 4 لاپتہ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے گزشتہ رات ایرانی پرچم بردار تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ حملہ ابنائے ہرمز اور عمان میں بحیرہ مکران کے قریب کیا گیا۔ امریکی حملے میں ایرانی جہاز کارگو شپ سے ٹکرایا اور آگ لگ گئی۔ الجزیرہ نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے دعویٰ کیا جہاز کے زخمی اہلکار اسپتال منتقل کر دیے گئے، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ایران کا متحدہ عرب امارات پر پھر حملہ، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کی جانب سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے آنے والے تمام خطرات کو روک دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اب تک ایران کے 551 بیلسٹک میزائل، 29 کروز میزائل اور 2263 ڈرونز کو تباہ کر چکا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق UAE میں اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام نصب کیا ہے۔ امریکہ کا 3 جہازوں پر ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی بحریہ کا کہنا ہے ایرانی میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے، ایرانی ڈرون بھی مار گرائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے سمندر میں ایران نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ جوابی کارروائی میں متعدد ایرانی کشتیاں تباہ کر دی۔ امریکی بحری جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر دوبارہ ناکہ بندی بیڑے میں شامل ہو گئے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا امریکی بحری جہازوں پر حملہ ہوا لیکن ایران سے جنگ بندی برقرار ہے، جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا۔ ایرانی اہداف پر امریکی حملے پیار بھری دھمکی اور ایک ہلکی سی ضرب ہے۔ امریکہ نے بندر جاسک کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملے کیے، 5 تارانہ انقلاب کا دعویٰ۔ کہاں ابنائے ہرمز کی جانب امریکی بحری جہازوں کی پیش قدمی پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ بیلسٹک اور اینٹی شپ کروز میزائلوں، خودکش ڈرونز کے ذریعے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس مانیٹرنگ کے مطابق دشمن کے جہازوں کو نقصان پہنچا۔ کارروائی میں 3 امریکی جہاز آبنائے ہرمز کے علاقے سے فرار ہو گئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکر اوشن کوئی پر قبضہ کر لیا۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے جہاز بارباڈوس کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا۔ جہاز پر تیل کی برآمدات میں مداخلت اور ایرانی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگایا گیا ہے۔ سفارتی حل کا موقع آتا ہے، امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی شروع کر دیتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا کیا یہ دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے یا پھر کسی تخریب کار کی جانب سے امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وجوہات کچھ بھی ہو، نتیجہ ایک ہی رہتا ہے، ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی۔ امریکی فورسز کی جانب سے ضبط کشتیوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے، جو اس وقت سنگاپور کے قریب سمندری حدود میں پہنچ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اس معاملے پر ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ ایرانی شہریوں کی پاکستان کے راستے ایران واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضبط کیے گئے جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی ملاح سوار ہیں۔
خلیج عمان میں امریکی کارروائی میں ضبط کیا گیا ایرانی کارگو جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز۔ امریکی بحری جہاز USS سپروانس نے ایرانی جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا تھا۔ جہاز EVM توسکا کو مرمت کے لیے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ جہاز کے عملے کو امریکہ نے پاکستان کے حوالے کیا، جنہیں ایران بھیج دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستانی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان شاندار ملک اور اس کی قیادت بہترین ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روک دیا۔ پاکستانی قیادت نے مذاکرات کے دوران کارروائیوں سے روکا تھا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ ایران جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس میں پاکستان کے لیے تعریفی قرارداد پیش۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوانی نمائندگان میں پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کے امن کے لیے کوششوں اور سہولت کاری پر تعریف کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان مستقل امن کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے یورپی یونین کو تجارتی معاہدے کے لیے 4 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ٹیرف ختم نہ کرنے پر بھاری محصولات عائد کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین سے کہا ہے امریکی اشیاء پر 0 ٹیرف کیا جائے۔ BBC کے مطابق یورپی پارلیمنٹ نے امریکہ سے تجارتی معاہدے کی مشروط منظوری دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی بے دخلی نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے ان خبروں کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا مخصوص عناصر اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی۔ بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بغیر کسی امتیاز UAE اور دوست ملکوں کے ویزے حاصل کرتے رہے ہیں۔ من گھڑت خبریں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے مسائل سفارتی ذرائع سے انفرادی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔ پولیس CTD اور سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے مارٹر گولے آبادی پر گرنے سے 6 شہری شہید 13 زخمی ہوئے۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں 100 سے زائد دہشت گردوں نے ہنگو، زرگری، شناوری، نریاب میں گھسنے کی کوشش کی۔ جھڑپوں میں دہشت گردوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا۔ چین کا اپنے آئل ٹینکر پر حملے پر انتہائی تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چینی آئل ٹینکر کو 4 مئی کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر پر چینی عملہ موجود تھا جن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حملے کے بعد جہاز کے ڈیک پر آگ لگی۔ جہاز کی شناخت چائنا اینڈ کریو کے نام سے کی گئی۔ واقعہ خلیج میں مینا سکر کے قریب پیش آیا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل 0.41% کمی کے ساتھ $99.62 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 0.76% کمی سے $94.05 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اجرک والی نمبر پلیٹ نہ ہیلمٹ، چالان صرف شہریوں کے لیے۔ مرتضی وہاں بغیر ہیلمٹ شہر میں بائک چلاتے رہے۔ ٹریفک قوانین کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سندھ اسمبلی پہنچے۔ میئر کراچی نے ٹریفک قوانین کی 2 خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا۔ کہا موٹر سائیکل کا لائسنس نہیں، ہیلمٹ بھی لوں گا اور لائسنس بھی اپلائی کروں گا۔ صحافی نے پوچھا کیا حافظ نعیم کے ڈر سے بائک پر آ گئے؟ مرتضی وہاب نے جواب دیا اللہ کے سوا۔ 4 دن تک پاکستان کو للکارنے والا ملک 4 گھنٹوں میں گھٹنوں پر آ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں حکومت اور اپوزیشن سب متحد تھے۔ قوم میں اتحاد اور اتفاق کی بدولت ہی کامیابی ملتی ہے۔ سفارتی، عسکری اور بیانیے کے محاذ پر اللہ نے قوم کو فتح سے نوازا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی اسٹریٹجی نے دشمن کو ناک کو چنے چبوا دیے۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط آج منظور ہونے کا امکان۔
ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں $1.2 ارب سے زائد رقم کی منظوری متوقع. پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 27 مارچ کو طے پایا تھا. کراچی میں شدید گرمی کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ. نارتھ کراچی، شادمان ٹاؤن اور نصرت بھٹو کالونی میں بجلی کئی گھنٹے غائب. کلیانہ ٹاؤن، بلدیہ اتحاد ٹاؤن اور انگیا اور میٹروول کو بجلی کی فراہمی معطل رہی. شہری کہتے ہیں مینٹیننس کے نام پر بجلی کی طویل بندش معمول بن گئی ہے. کراچی پولیس کا افسر لینڈ مافیا اور منشیات فروشوں کا سرغنہ نکلا. کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سب انسپکٹر محمد خان نیازی کو KDA امپلائیز سوسائٹی سے گرفتار کر لیا. ملزم سے بڑی تعداد میں گٹکا، ماوا اور بلدیات کے مختلف محکموں کی 17 ربر سٹامپس برآمد. پولیس حکام کا کہنا ہے ملزم محمد خان نیازی نے جعلی مہریں، ناجائز قبضے اور جعلی دستاویزات میں استعمال کرنے کا اعتراف کیا ہے. ملزم کے 5 ساتھی پولیس اہلکار فرار ہو گئے. کراچی لسبیلا میں رینجرز اور واٹر کارپوریشن کی کارروائی. لسبیلا پل کے نیچے مرکزی لائن سے خفیہ سرنگ کے ذریعے پانی چوری پکڑی گئی. 30 فٹ گہرے ٹینک میں چھپی سرنگ کے ذریعے واٹر لائن سے براہ راست کنیکشن برآمد ہوا. ملزمان شکیل مہر اور ابراہیم کے خلاف واٹر کارپوریشن تھانے میں مقدمہ درج. ٹنڈو محمد خان میں غربت سے تنگ ماں نے 2 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی. غوطہ خوروں نے 3 لاشیں نہر سے نکال لی. ایمبولینس نہ ملنے پر خاتون کی لاش کو گھاس والی گاڑی اور دوسری لاشوں کو رکشے میں اسپتال منتقل کیا گیا. انچارج 1122 کا کہنا ہے ٹنڈو محمد خان میں ہماری ایمبولینس نہیں ہے، ہم حیدرآباد کال کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی. ملکی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا. ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا. اسحاق ڈار نے کہا حضرت داتا گنج بخش کا مزار امن، روحانیت، رواداری اور اسلامی اقدار کا عظیم مرکز ہے. داتا دربار میگا پروجیکٹ بروقت مکمل ہوگا. برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں ریفارم پارٹی نے توقع سے زائد نشستیں جیت کر لیبر پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا. سٹارمر کی جماعت نے ہارٹل پور، ٹیم ورتھ، ٹیم سائڈ، ریڈیچ اور ایکسٹر کی کونسلوں کا کنٹرول مکمل طور پر کھو دیا. ریفارم UK نے شمالی انگلینڈ اور مڈ لینڈ سمیت کئی اہم علاقوں میں لیبر پارٹی کو اس کے گڑھ میں شکست دی. ریفارم پارٹی کے نائجل فاریج نے تاریخی فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کا بنگلہ دیش کا 2 روزہ دورہ. ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے سیکریٹری خارجہ، سیکریٹری داخلہ، CEO بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے استقبال کیا. بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے پہلے روز بنگلہ دیشی بلے بازوں کا راج. میزبان ٹیم نے 250 سے زائد رنز سکور کر لیے. کپتان نجم الحسن چھنٹو کی شاندار سینچری، 101 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. شاہین عباس اور حسن علی کی ایک وکٹ.